بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویسے تو دریائے ستلج میں ستمبر کے آغاز میں یا اگست کے اینڈ میں سیلاب آتا ہے، لیکن اس دفعہ ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔ کلائمیٹ اینڈ ویدر میں کافی چینجنگز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے سیلاب تقریباً 2 ماہ پہلے ہی آ گیا ہے۔ سیلاب کا آغاز ہوا، پانی نے اس ٹائم بھی کافی نقصان کیا۔ اب یہ ہے کہ اب دوبارہ پھر پانی کی جو ریلیں ہیں وہ دریائے ستلج میں آئے ہیں اور ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام سے داخل ہوئے ہیں۔ آج جو ہے گنڈا سنگھ کی جو گیج ہے وہ 64,000 پہ ہے، ہیڈ سلیمان کی جو ہے وہ 84,000 پہ چل رہا ہے۔ تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے کیونکہ بارشیں مسلسل ہو رہی ہیں، موسم خراب ہے، تو ایک تو دعاؤں کی ضرورت بھی ہے۔ جہاں موسم اپنی خرابی دکھا رہا ہے، پانی اپنا زور دکھا رہا ہے، وہیں پہ جو انتظامیہ ہے، جو ریسکیو 1122 ہے، ریونیو فیلڈ سٹاف ہے، پولیس ہے، آرمی ہے، یہ سارے جو ادارے ہیں، ہیلتھ ہے، یہ سارے اپنا اپنا کام بڑی تندہی اور جانفشانی سے سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے جذبے جوان ہیں اور وہ ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب معاملات ہوتے ہیں۔ ابھی تک کوئی جانی نقصانات رپورٹ نہیں ہوئے، سوائے ایک انسانی جان کا نقصان ہوا ہے اور ایک ہی جانور جو ہے اس کی جان کا نقصان ہوا ہے۔ تو باقی اس پانی نے کافی تباہی کی ہے۔ دونا قطب ساڑو سے لے کر تقریباً بھنڈی لالے کا تک منشن آباد کا ایریا آتا ہے۔ منشن آباد میں 45 مواضعات ایسے ہیں جو بری طرح متاثر ہوئے ہیں، جن میں فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، مکانات تباہ ہو گئے ہیں، لوگ نقل مکانی پہ مجبور ہو گئے ہیں، تو جن میں سے تقریباً 1163 لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر آگے منتقل ہو گئے ہیں۔ 11,740 جانور جو ہیں وہ منتقل ہو گئے ہیں، اور گھر جو ہیں تقریباً 2,000 گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ ٹوٹل اس علاقے میں جو گھر ہیں دریائی علاقے میں وہ 4,598 گھر ہیں، اور کل آبادی 2017 کی جو مردم شماری ہے اس کے مطابق 13,852 کی آبادی ہے۔ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مقامی لوگ ہیں وہ خیال نہیں کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک ویڈیو شیئر کی تھی، اس میں نے یہی کہا تھا کہ مقامی لوگوں کا فرض بنتا ہے، جن کی وہاں پہ فصلات کھڑی ہیں، لوگوں کے مکانات ہیں، لوگوں کی جو ہیں وہ لائف سٹاکس ہیں، لوگوں کے بچے ہیں، لیکن لوگ بادر ہی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ انتظامیہ جا کے اعلانات وغیرہ کرواتے ہیں، تقریباً سیلاب آنے سے 10-15 دن پہلے سے اعلانات وغیرہ جاری ہو چکے تھے، فلڈ وارننگ جاری ہو چکی تھی، لیکن لوگوں کے کانوں پر جو ہی نہیں رنگی، حتیٰ کہ سیلابی پانی داخل ہو گیا اور اس نے تباہی مچانا شروع کر دی۔ پھر جس ٹائم لوگ بے بس ہو جاتے ہیں پھر وہ کال کرتے ہیں، کنٹرول روم میں پی سی دفتر کر دیتے ہیں، ڈی سی دفتر کر دیتے ہیں، ریسکیو پہ کر دیتے ہیں، تو پھر جو انتظامیہ کم وسائل ہونے کے باوجود اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہر جگہ پر پہنچتی ہے۔ اس میں اگر جو مقامی ذمہ دار ہیں ان کا ذکر نہ کروں تو یہ بھی ناانصافی ہوگی۔ درد دل رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ بھائی چارے کی مثالیں قائم کی جاتی ہیں، لوگوں کو پناہ دیتے ہیں، جانوروں کو پناہ دیتے ہیں۔ انتظامیہ کی طرف سے مختلف علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر انسانی ادویات خوراک کا انتظام بھی ہے، وہیں پر جانوروں کے لیے چارے کا اور ویکسینیشن وغیرہ کا پراپر انتظام موجود ہے۔ 45 سے 50 ہزار ایکڑ جو فصل ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں، اور لوگ آپ یہ سمجھیں کہ لوگ تقریباً
2 سے 3 سال پیچھے چلے گئے ہیں. لوگوں کو بہت زیادہ لاس ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے کی فصل تیار تھی اس کا فصل پہ جو اس نے خرچہ کیا تھا وہ بھی گیا, اور جو اس کو آمدن ہونی تھی وہ بھی گئی. اور زمین جو ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے, زمین بھی اونچی نیچی ہو گئی ہوگی, پانی نے اس کی ساخت اپنے حساب سے کر دی ہوگی, اسے بھی تیار کرنے پہ دوبارہ خرچہ آئے گا. تو اسی طرح لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم دن رات اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں کہ اس آفت سے اللہ تعالی ہماری جلد سے جلد جان چھڑوائے. یہ بہت بڑی آفت ہے. اور آج کی آپ کو میں مزید بتاؤں کہ آج تو جو شمس والا بند پچھلے سال جیسے ٹوٹا تھا, شمس والا بند دوبارہ ٹوٹ گیا, اور اس سے مزید نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. پانی کی سپیڈ بہت زیادہ ہے. میں آپ کو ویڈیو شیئر کر رہا ہوں, ویڈیو بھی دیکھیے, اور اپنے جو آپ کے بھائی جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون کیجیے. آپ دیکھیے کہ جو مستحقین ہیں, جو مستحق لوگ ہیں, ان میں غریب غربا ہیں, نادار ہیں, ان کی خدمت کیجیے. انہیں راشن وغیرہ پہنچائیں, انہیں کوئی اور سامان کی ضرورت ہے تو وہ بھی پہنچائیں, ان کے مویشیوں کو چارہ وغیرہ پہنچائیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے گا. اور میں سلام پیش کرتا ہوں جو ہماری ریسکیو کی ٹیمیں ہیں, جو ہمارا ریونیو کا سٹاف ہے, آرمی کا سٹاف ہے, پولیس کا سٹاف ہے, اور لوکل گورنمنٹ کی ٹیمیں ہیں. یہ ساری جتنی بھی ادارے ہیں سب مل جل کر یہ کام کر رہے ہیں. محکمہ صحت ہے, اس میں محکمہ صحت ہے. تو یہ سارے ادارے مل جل کے کام کر رہے ہیں. تو ایک اچھا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے ان میں ہے, تو کام ہو رہا ہے, اور لوگوں کی خدمت کا جذبہ بھی ان میں موجود ہے. خاص طور پر اسسٹنٹ کمشنر منچنا آباد احمد جاوید چیمہ, جو دن رات ان کا ایک ہی مشن ہے کہ کس طرح اس سیلاب سے, اس موذی آفت سے اپنے علاقہ مکینوں کو نجات دلائیں. انہیں ریسکیو کرنے کا جذبہ, انہیں ہر جو سہولت ہے انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کا جذبہ, ان کی خدمت کرنے کا جذبہ, یقیناً ان کا کام قابل ستائش ہے. اور بھی ریسکیو والوں کو آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ ذرا بھی نہیں ہچکچاتے, ذرا بھی نہیں گھبراتے. جہاں بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے پہنچتے ہیں. ان کے ساتھ جو ریونیو کا سٹاف ہے, سول ڈیفنس ہے, یا جو دیگر ادارے ہیں جس طرح لوکل گورنمنٹ ہے, محکمہ صحت ہے, یہ سب ادارے جو ہیں یہ ایک مثالی کردار ادا کر رہے ہیں. علاقہ منچنا آباد کے مکینوں کو, منچنا آباد کے جو سیلاب متاثرین ہیں انہیں ریسکیو کرنے میں, ان کو امداد پہنچانے میں. وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ تھا, تو اسی خدشے کو لے کر جو محکمہ صحت کی جو ٹیمیں ہیں وہ بھی لوگوں کے ڈور سٹیپ پر جا رہی ہیں, اور انہیں صحت کی جو سہولیات ہیں ان کے دروازے پہ فراہم کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان جذبوں کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیلاب, زلزلہ اور جو دیگر آفات ہیں, قدرتی آفات ہیں, اللہ رب العزت ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. آمین یا ربنا الکریم.